اصول تفسیر کا ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا سمیٹ لیں۔ تو پھر کچھ دن باقی رہ گئے تو اس میں ہم اصول حدیث دیکھیں گے۔ اگرچہ ابھی اور بھی کچھ ڈسکشنز ہیں اصول تفسیر میں لمبی چوڑی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ پری کوالیفیکیشن چاہیے جو شاید یہاں جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ باتیں شاید اس طرح سے سمجھ نہیں آئیں گی، تو وہ ذرا ایڈوانس لیول کی ڈسکشنز ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک موٹا اصول تفسیر کا ہم نے ویو لے لیا۔ آج ہم انشاءاللہ سے اس کو سمیٹیں گے، وائنڈ اپ کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر سے جتنے بھی ہمارے پاس لیکچرز اب باقی ہیں اس میں ہم اصول حدیث کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی بیسس کیا ہیں۔ اصول تفسیر کا تعلق قرآن سے ہے، اصول حدیث کا تعلق حدیث سے ہے، وہ ذرا بالکل ڈیفرنٹ اصول ہیں، اس سے ہٹ کے ہیں۔ ان اصولوں کا تعلق یعنی اصول تفسیر کا زیادہ تر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہے، اور اصول حدیث کا تعلق زیادہ تر اتھینٹیکیشن سے ہے۔ کون سی حدیث صحیح ہے، کیسے صحیح ہوتی ہے، کیسے اتھینٹک ہوتی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ احادیث ان کا کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے۔ یہ تو آج ہماری جو لاسٹ بحث ہے جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں جو ہماری لاسٹ لیکچر سے ایک بحث چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے لفظ کی جو اپنے معنی کے اوپر دلالت ہے یا رہنمائی ہے، اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ کچھ ڈائمینشنز پہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا اس کی 5 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اگر ہم اس بحث کو سمیٹنا چاہیں، لفظ کس معنی کے لیے کریٹ ہوا ہے۔ کبھی لفظ ایک اسپیسیفک معنی کے لیے کریٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم خاص کہہ دیتے ہیں، جیسے خلق السماوات والارض۔ السماوات سے مراد کیا ہے؟ آسمان ہے۔ کبھی جو ہے وہ لفظ کسی عمومی معنی کے لیے کریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم عام کہہ دیتے ہیں، جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا قیامت والے دن اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ کون ہے میں سب بھی داخل ہیں، مطلب اللہ کے علاوہ سب داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، رسول بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا، قیامت والے دن شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو جو لفظ عام ہے اس سے عمومی معنی مراد ہوتا ہے، جو لفظ خاص ہے کسی اسپیسیفک میننگ کے لیے وضع ہوا ہے اس سے وہ خاص معنی مراد ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم مشترک کہتے ہیں، یعنی جو ایک سے زائد یعنی کامن میننگز کے لیے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں وغیرہ آئی تھی۔ اب ایک لفظ جو ہے وہ ایک معنی کے لیے وضع ہو گیا، ایک لفظ جو ہے وہ اہل زبان نے ایک معنی کے لیے اس کو مختص کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا کہ اس میننگ کے لیے، اس کانسیپٹ کے لیے یہ لفظ ہے۔ اب وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں پھر آگے ہم نے چیزیں دیکھی تھیں، حقیقت اور مجاز کا کانسیپٹ ہے۔ اگر وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو بنایا تھا تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اگر اس معنی میں استعمال نہیں ہوا تو اس کو ہم مجاز کہہ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں دونوں ہیں، کچھ الفاظ کے معنی حقیقی ہیں، کچھ کے مجازی ہیں۔ جیسے قرآن میں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر، یعنی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، پہاڑ بھی سجدہ کر۔ اب سجدہ کا ایک حقیقی معنی ہے، سجدے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے اعضاء کے اوپر جھکتا ہے، اپنا ماتھا جو ہے وہ زمین پہ ٹیکتا ہے، یہ اس کی ریئل میننگ ہے۔ ایک اس کا مجازی معنی ہے، مجازی معنی سجدے کا کیا ہے؟ فرما برداری، اوبیڈینس۔ تو اب یہاں پہ چاند اور سورج ان سب کے سجدے سے مراد وہ والا سجدہ نہیں ہے، یعنی اس کے حقیقی معنی نہیں ہے، ریئل میننگ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اوبیڈینس ہے، سبمیشن ہے، یعنی سب اللہ کے لیے سبمسو ہے۔ تو یہ گویا کہ یہاں پہ سجدے کا لفظ ہم کہیں گے مجازی معنی میں ہے کہ سورج چاند سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے سجدے کا ایک معنی ہے حقیقی معنی۔ جب انسان سے خطاب کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو تو وہاں مجازی معنی مراد نہیں ہوتے، وہاں مراد یہ ہے نماز والا سجدہ جو اس کے ریئل میننگ ہے، جو اس کے شرعی میننگ ہے، جو اس کے حقیقی معنی ہے۔ لیکن جب کائنات میں اور چیزوں سے، خاص طور پہ جمادات سے خطاب ہوتا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، تو پھر مراد اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ لفظ کے اندر حقیقت ہے، یعنی پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی مراد لیں۔ اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا مشکل ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا
کوئی مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں، کسی دلیل کی بنیاد پہ، کسی قرینے کی بنیاد پہ۔ اسی میں ایک اور تقسیم تھی صریح اور کنائے کی، یعنی کبھی لفظ اپنے معنی کے اوپر صراحتاً دلالت کرتا ہے اور کبھی اشارتاً دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بحث پڑھی کہ وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں وہ کتنا واضح ہے، کتنا خفی ہے، کتنا ظاہر ہے، کتنا پوشیدہ ہے۔ تو 4 ہم نے ظہور کے اعتبار سے قسمیں پڑھی، 4 اس کے ابہام کے اعتبار سے قسمیں پڑھی۔ ظہور کے اعتبار سے کیا تھا، مطلب جیسے ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور اسی طرح اخفاء کے اعتبار سے کبھی وہ جو ہے وہ خفی ہوتا ہے، کبھی مشکل، کبھی مجمل اور کبھی متشابہ۔ تو آخر میں ایک بحث ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت کیسے ہوتی ہے، یہ بھی لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی۔ کبھی عبارت النص کے ذریعے سے، یعنی ظاہرتاً دلالت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اشارت النص کے ذریعے سے دلالت کر رہا ہوتا ہے، اشارے سے، اور کبھی جو ہے وہ دلالت اولا ہوتی ہے، یعنی معنی جو ہے وہ کسی اور معنی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اقتضاء النص، یعنی کوئی چیز ہم انڈرسٹوڈ مانتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ ایک 5ویں قسم بھی ہے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، تو لیکن ابھی ہم نے اس کو سکپ کر دیا۔ نیکسٹ جو بحث ہے لاسٹ اس کتاب کے اندر آخری جو ڈسکشن ہے وہ ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب ظاہری بات ہے کہ وہاں سب عرب تھے، وہاں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ترجمہ قرآن جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ ایک بحث کسی دور میں پیدا ہوئی تھی جب تک عرب سے مسلمان ابھی نکلے نہیں تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ دوسری دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا تھا، خاص طور پہ پرشین امپائر کے ساتھ ہوا، اب ان کی زبان فارسی تھی، پھر یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ قرآن کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو دونوں طرف سے دلائل بھی دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے خاص طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں مختلف جو ہے وہ بادشاہوں کو، ان خطوط کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی لکھی گئی۔ اب یہ خطوط عام طور پہ ان بادشاہوں کی زبان میں لکھے جاتے تھے، جیسے کسریٰ کو خط لکھا تو پرشین میں لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جس ملک میں جو زبان رائج تھی اس زبان میں ان کو خط لکھا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ خطوط عربی میں لکھے گئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس بادشاہ کی طرف لکھے گئے تھے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سنائے گئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا کہ اس کی زبان عربی نہیں ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ترجمہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نالج میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تقریری سنت ہے، ایک سنت قولی ہوتی ہے نا، ایک فعلی اور ایک تقریری ہے۔ تقریری سنت اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی تو گویا وہ بھی لیگل ہو گیا۔ تو قرآن مجید کا جو مطلب ترجمہ ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، بہرحال وہ ایک طرح سے اس کا شرعی جواز ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا جو قرآن مجید کا ترجمہ ہوا وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے سب سے پہلا جو ترجمہ تھا قرآن مجید کا، اور وہ بھی فارسی ترجمہ تھا، اور ان پہ بھی علماء کے حلقے سے فتوے لگائے گئے کہ یہ کافر ہو گئے، اور قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا ان پہ۔ تو ایک وقت تک ہمارے ہاں مطلب بہت سخت ایک قسم کا جو ہے نا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا۔ بہرحال اب تو بہت ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی، اب تو جو کہے یہ بات ایسی کرے گا تو ظاہری بات ہے لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ ان کا فارسی میں ترجمہ تھا، ہاں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے شاہ عبد القادر، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا جو ترجمہ تھا موضح القرآن کے نام سے، حواشی بھی ہیں، وہ پہلا مستند اردو ترجمہ شمار ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو الہامی ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے انگریزی میں ترجمہ ہو چکا تھا، عجیب بات ہے، ہاں، انگریزی میں اس سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی اورینٹلسٹ نے کیا تھا، مستشرقین نے، مطلب نہیں اس سے مستشرقین نے، مطلب جو کرسچینز تھے
انہوں نے اپنے اس کو مطلب آبجیکٹیوز پورے کرنے کے لیے، قرآن مجید کو ہدف تنقید بنانے کے لیے، تو تاکہ ویسٹ میں، مغرب میں قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ ایک تنقید کا، ایک کرٹیسزم کا دروازہ کھول سکیں، تو وہ ترجمہ ہوا تھا۔ جی جی، شاہ عبد القادر نے، شاہ اللہ دہلوی کے بیٹے تھے، موضح القرآن کے نام سے ہے، لیکن اب وہ پرانی اردو ہے، اب اگر ہم اس کو پڑھیں نا تو بہت سارے الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ یہ با محاورہ ترجمہ تھا، اور دوسرا جو ہے پہلا جسے آپ لفظی ترجمہ، اتھینٹک لفظی ترجمہ کہہ سکتے ہیں، وہ انہی کے بھائی نے کیا تھا، شاہ رفیع الدین نے۔ تو یہ دونوں ترجمے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، دستیاب۔ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ بہت اس میں گہرائی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عالمانہ ترجمہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو چل سو چل ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ ترجمہ قرآن کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ ترجمہ قرآن قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھنے پہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہر لفظ پڑھنے پہ ایک متعین ثواب ہے، 10 نیکیاں ہیں، ترجمے کے اوپر ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو ہے، پڑھنے کا ثواب تو ہے، ایک مجموعی ثواب ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے انسان ایک ایفرٹ کر رہا ہے، ثواب تو اس کا ہے، لیکن متعین ثواب، اسپیسیفائڈ ریوارڈ جسے کہتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ عبارت کے اوپر ہے، عربی عبارت کے اوپر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کوئی کہے کہ جی مجھے اب عربی میں سورہ فاتحہ نہیں یاد، تو اب میں کیا فارسی میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں، انگریزی میں پڑھ لوں، یا سورہ اخلاص میں پشتو میں پڑھ لوں، تو یہ نہیں۔ یعنی قرآن کا ترجمہ قرآن کی جگہ کفایت نہیں کرتا، کریں گے تو ہم صحیح، قرآن کا ترجمہ ایک ظاہری بات ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک دینی فریضہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے، یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جیسے قرآن کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو مطلب بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، خاص طور پہ جو اس کا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، تو ترجمہ قرآن کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن کو ہم ظاہری بات ہے قرآن نہیں کہہ سکتے، ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، وہ ہماری ٹرانسلیشن ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کلام کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، تو اس لیے اس کو بغیر وضو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ کسی غیر مسلم کو دینا ہو تو ترجمہ قرآن دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ بس اتنا یہ ہے کہ مصحف میں بھی نا جس چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا بغیر وضو کے، وہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ہے مصحف کا گتا ہے، ایک یہ ہے کہ مصحف کا کوئی پیج آپ لے لیں نا، اب اس پیج میں بھی کچھ جگہ خالی ہوتی ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، تو آپ کونے سے پکڑ کے اس کا ورق جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیں، اس کو الٹ پلٹ دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو ٹیکسٹ کا ہے یا متن کا ہے یا اللہ کے الفاظ کا ہے۔ جی جی، نہیں بہرحال بہت تو ہمارے یہاں کچھ چیزیں مبالغے سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں مبالغے سے متعلق ہیں، ایک حد تک جو ہے وہ آداب میں سے ہے، قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے، لیکن وہی چیز جب بہت بڑھ جاتی ہے حد سے زیادہ، تو وہ تکلفات جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو جنم دیتے ہیں۔ اب جیسے لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف پشت نہیں کرتے، اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن نے جس چیز سے منع کیا ہے نا کہ پشت نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات سے منہ نہ موڑ لو۔ اب قرآن کے احکامات سے تو انسان منہ موڑ لے، اس کو تو پاؤں تلے رون دے اور کہے کہ جی میں نے قرآن کی طرف پیڑ نہیں کرنی، یہ تو ایک وہ اس کی کوئی سینس نہیں نا بنتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ قرآن سے ہم کوئی شرعی حکم اخذ نہیں کر سکتے، قرآن سے اخذ کریں گے نا، قرآن کی لینگویج جو ہے، اس کی جو زبان ہے، اس میں اعجاز ہے، یعنی وہ معجزہ ہے، میریکل ہے۔ قرآن کا ترجمہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو ترجمے تو 70 ہو سکتے ہیں اور بہت سارے تراجم میں اختلاف ہوگا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں سے جو ہے وہ یہ سب کے سب ہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔
کسی نے صحیح ترجمہ کر دیا، کسی نے غلط کر دیا، اور عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے. مطلب ویسٹرن اسکالرشپ نے جو قرآن مجید کے اوپر اکثر و بیشتر اعتراضات کیے ہوتے ہیں تو انہوں نے انگلش ٹرانسلیشنز کے اوپر اعتراضات کیے ہوتے ہیں. یعنی قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن کوئی لے لی، اب کسی مترجم کے ذہن میں نہیں بات آئی، اس نے کوئی آگے پیچھے ترجمہ کر دیا، یا نہ چاہتی ہوئی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، یا انسان اتنا پریسائز نہیں رہتا ہے ترجمے میں. اب انہوں نے ترجمہ پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا خدا تو یہ کہہ رہا ہے یا آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے. حالانکہ کتاب بھی نہیں وہ بات کر رہی، خدا بھی نہیں کر رہا، وہ ٹرانسلیٹر کر رہا ہے وہ بات. وہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. تو ترجمہ قرآن سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے نہیں ہو سکتا. تو ترجمہ قرآن کے لیے مطلب کیا شرائط کچھ تو ہم نے پڑھی تھی مفسر قرآن کے لیے. اسی طرح مترجم کے لیے بھی کچھ بنیادی شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی ہمیں مسلمان کا ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں خاص طور پہ انگریزی میں بہت سارے تراجم جو ہے وہ نان مسلمز کے ہیں، اور شروع میں اولاً تو یہ کام غیر مسلموں نے کیا، مسلمانوں نے تو بعد میں اس کی طرف توجہ دی. بڑے بڑے جتنے بھی جو ہے وہ جیسے آرتھر جیفری ہے اس کا ترجمہ ہے، اور بہت سارے جو ہے مستشرقین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی، آربری نے کیا ہے اور لوگوں نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ جو مترجم ہے وہ مطلب سکھا ہو. سکھا سے مراد یہ ہے کہ عادل و باعث نہ ہو اپنی اپروچ میں. تیسرا یہ کہ دونوں زبانوں میں اس کو رسوخ اور پختگی حاصل ہو، یعنی عربی میں بھی اور جس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اس کو بھی وہ اس طرح سے جانتا ہو جیسے اس کی مدر ٹنگ ہو. تو پھر ایسا آدمی ترجمہ کر سکتا ہے، یا ایسے آدمی کے ترجمے سے ہم جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہے جن کا تعلق خاص طور پہ تدریس قرآن سے ہے. ہمارے ہاں ترجمہ اور تفسیر بہرحال یہ باقاعدہ ایک فن تو ہے، اور علماء کا حلقہ اس کے لیے مختص ہے، لیکن ہمارے ہاں فہم قرآن کے بہت سارے ادارے، اور اسی طرح سے ایک پوری تحریک چلی فہم قرآن کی، خاص طور پہ پچھلے جو ہے وہ 50 برس کے اندر، نصف صدی میں، اور بہت اداروں نے کام کیا، تحریکوں نے کام کیا. ہزاروں کی تعداد میں مدرسین قرآن جو ہے وہ مطلب انہوں نے درس قرآن کی طرف توجہ دی اور درس قرآن کے حلقے قائم ہوئے. تو اس کے بہت ثمرات ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ ایسے جسے ہم سائیڈ ایفیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی پیدا ہوئے. تو اس کے حوالے سے ایک تحریر میں نے مرتب کی تھی خاص طور پہ مدرسین قرآن کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کہ نہ تو علماء کے طبقے سے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مفسر کا ٹائٹل دے سکیں، نہ وہ عام لوگ ہیں، یعنی کامن بھی نہیں ہے کہ جی بالکل کہیں کہ جی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بین میں ایک طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے محنت کی قرآن کے اوپر، اور انہوں نے درس قرآن کے حلقے قائم کیے. تو ان کے لیے خاص طور پہ کچھ ہدایات تھیں جن کو اگر ملحوظ رکھ لیا جائے تو یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن فہمی کا کام ہو رہا ہے، مطلب اس کو ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس کے اندر اگر کوئی خطا کا امکان ہے تو اس کو بھی ایڈریس کر لیا جائے. تو اس میں یہ 8 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو جو ہے وہ اخلاص ہے. مطلب دین میں تو ہر جو عمل ہے اس کی بنیاد اخلاص ہے، انما الاعمال بالنیات. تو درس قرآن کے اندر بھی یا تدریس قرآن کی اس پوری تحریک میں یا فہم قرآن کی اس تحریک میں اس کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز نوٹ کرنے میں آئی ہے کہ بہت سارے مدرسین جو ہے اگر آپ ان کو درس قرآن کے لیے کہیں پہ بلوائیں تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ مجمع زیادہ نہیں لگا ہوا، مطلب آگے جو ہے وہ چند لوگ تھے، بعد میں وہ اس کا اظہار بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سارے ایٹیچیوڈ جب دیکھنے کو ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید مطلب مجمع کی وجہ سے اگر میری جو ہے وہ اس میں رغبت بڑھ جاتی ہے کہ مجمع زیادہ ہے تو میں بڑا خوشی وہاں چلا جاتا ہوں، مجمع کم ہے تو اب میں وہاں بہانے ڈھونڈتے پھرتا ہوں. تو پھر انسان کو ریوائز کرنا چاہیے اپنی نیت کو، کہنے کا مقصد یہ. تو درس قرآن نو ڈاؤٹ بہرحال ایک بہت بڑا دینی کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ضرورت ہے خاص طور پہ یہ کہ ہم اپنی نیت کو ریوائز کرتے رہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ شاہ اللہ دہلوی کے پوتے تھے، بڑی شخصیات میں سے ہیں. تو ان کا ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ وہ کسی جگہ، وہ توحید پہ ان کے بیانات بہت معروف ہوتے تھے. تو کسی جگہ انہوں نے بیان دیا توحید کے اوپر، تو بہت مجمع تھا، عام طور پہ ان کے مجمع بھی بہت لگتا تھا. تو جیسے ہی وہ بیان ختم ہوا
تو اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ جیسے دوڑتے ہامتے ہوئے وہاں پہ آئے اور کہنے لگے کہ جو ہے نا وہ شاہ صاحب جو ہے وہ ان کی تقریر تھی. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تقریر تو ختم ہو گئی, آپ تو لیٹ آئے ہیں. کہنے لگے نہیں مجھے تو بڑا شوق ہے ان کی تقریر سننے کا, اور میں تو بڑا سفر کر کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ سامنے بیٹھ جاؤ. اور وہ خود ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں تقریر اپنی دہرا دیتا ہوں. تو وہ بزرگ بھی حیران ہوئے. وہ بابا جی کہنے لگے کہ آپ مجھے اکیلے کے لیے وہ تقریر 2 گھنٹے کی دوبارہ کریں گے؟ تو کہنے لگے بھئی بات یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں کو سنایا تھا تو اس میں آبجیکٹیو یہی تھا کہ ایک راضی ہو جائے, یعنی اللہ راضی ہو جائے. اب اگر ایک کو بھی سنانا ہے تو آبجیکٹیو تو وہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مقصود اگر یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, تو ایک کو سنانے سے اگر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو مجھے تو میرا آبجیکٹیو حاصل, گول حاصل ہو جاتا ہے نا. تو یہ اہم بات ہے. ہمارے جو بڑے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بہت ملحوظ رکھتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ انذار اور فتویٰ. انذار اور فتویٰ کا فرق رکھنا چاہیے. ہمارے ہم مدرسین قرآن عام طور پہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جب درس قرآن دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں بہت ساری آیات ہیں جن کا تعلق نفاق سے ہے, تو اب بہت ساری آیات ہیں جن میں جھنجھوڑنے کا سا انداز ہے, تو یہ انذار کا انداز اسے کہتے ہیں, ڈرانا, لوگوں کو ڈرانا تاکہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں. یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ مبشر ہیں یا منذر ہیں, یعنی خوشخبری دینے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں. لیکن اس انذار کے انداز کو فتوے کے اندر نہیں بدل جانا چاہیے. بعض مدرسین جو احتیاط نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ ڈراتے ڈراتے جو ہے نا فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب منافقین کے بارے میں آیات آئیں گی تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جیسے منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. تو بجائے اس کے کہ اب وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم سب کو ریوائز کرنا چاہیے, ہمارے اندر تو نفاق کی بیماری نہیں ہے, وہ اپنے مخاطبین کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے. اچھا اگر آپ کے اندر ہی ہیں تو آپ بھی منافق ہیں اور آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو مطلب اس قسم کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مدرس صاحب جو ہے وہ ہمیں کوئی کافر مشرک یا منافق بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے, وہ مطلب اس سے آپ سے دور بھاگیں گے نا, ایک اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. تیسری چیز کیا ہے, تفسیر بالمعصور کا اہتمام کیا جائے. یعنی جب بھی آپ نے درس قرآن دینا ہو تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں, تفسیر بالمعصور کا, یعنی احادیث کا خاص طور پہ. تو تفسیر ابن کثیر اچھی ہے تفسیر بالمعصور کے لیے, اور اسی طرح سے تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں بہت ساری انہوں نے احادیث جمع کی ہیں. تفسیر بالمعصور سے ہم نے پڑھا تھا نا, یہی مراد ہے کہ احادیث میں قرآن مجید کی کیا تفسیر ہے یا صحابہ نے کیا تفسیر کی ہے. تو اس کا ایک اہتمام کریں, مطلب زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ سلف صالحین کی آراء بیان کر دیں. چوتھا یہ ہے کہ تفسیر بالرائے سے خود اجتناب کریں. یہ نہیں کہ اب چونکہ مدرس قرآن ہے اور درس قرآن کی مسند پہ بیٹھا ہے تو اب خود سے کہے کہ جی مفسرین نے تو یہ لکھا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تو نہیں نا. اب وہ مفسرین ظاہری بات ہے انہوں نے ساری زندگیاں لگائی تھی تو انہوں نے لکھا تھا نا, تو آپ نے تو نہ اتنا پڑھا ہے نہ اتنا سمجھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں. ٹھیک ہے اختلاف آپ کر سکتے ہو, لیکن آپ مطلب اسکالرشپ کے کسی معیار کے اوپر ہو تو آپ پھر ان سے اختلاف کر سکتے ہو نا. تو تفسیر بالرائے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے, یعنی ایک عام مدرس قرآن کو اپنی تفسیر بالرائے نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ جن معروف مفسرین نے کر دی ہے تفسیر بالرائے, جو معروف ہیں, جو قدیم بھی ہیں اور اس طرح سے جدید بھی ہیں, جیسے مولانا مودودی ہیں اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, یا اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی تھیں, تو اللہ نے انہیں کوئی مطلب دین کی کوئی حکمت سے نوازا تھا. جیسے مفتی شفیع صاحب ہیں, اسی طرح سے مولانا اصلاحی صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو جنہوں نے بہت کام کیا, جیسے اکیڈمک ورک آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں سے ان کی رائے میں سے اگر کوئی رائے بیان کر دے تو ظاہری بات ہے یہ اب اپنی رائے تو نہیں ہے, ان کی نسبت سے کہ فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے اور مجھے یہ بات جو ہے وہ اچھی لگتی ہے ان کی. تو اس طرح سے تفسیر بالرائے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کسی بڑے عالم دین کی کوئی تفسیر بالرائے نقل کر دے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تفسیر بالرائے نہ کرے. اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ سوسائٹی میں وہ مطلب ایک طرح سے جو ہے وہ فساد پھیلے گا. اس سے حتی الامکان جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. ایون صحابہ اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت احتیاط کرتے تھے, مطلب
قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا وہ عام طور پہ نہیں کرتے تھے، اس سے بچا کرتے تھے۔ پانچویں چیز جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں سمجھے کہ یہ کیا ہے، اصل اس کا میسج کیا ہے، یعنی اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو اب گویا کہ اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح اس طرح سے کرے کہ یہ کتاب ہدایت بن جائے، یعنی اس کو کوئی فلسفے کی کتاب بنانے کی کوشش نہ کرے، اس کو کوئی سائنس کی کتاب بنانے کی کوشش نہ کرے، اس کو بک آف گائیڈنس ہے، بک آف گائیڈنس رہنے دے۔ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، قرآن نے اپنا تعارف اسی طرح سے کروایا نا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے قرآن مجید کی عملی تفسیر، اس پہ بہت زور دینا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی ایسی تفسیر کریں یا ایسے معنی جن کا تعلق عمل سے ہو، تاکہ وہ عمل کے ساتھ جڑے نا۔ ایک چیز عمل میں آ جاتی ہے تو انسان کو یاد رہ جاتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر ہے، وہ یہ جو دعا ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اب یہ آیات آئی ہیں تو اب آپ بتا دیں بھائی سواری پہ سوار ہونے کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے اس طرح سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ سواری پہ سوار ہوں، پھر آپ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھ دیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب آپ نے اس کے عمل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کو لنک کر دیا نا، تو یہ بہت ضروری ہے، یعنی ایک مدرس قرآن کے لیے جو ہے نا، ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مطلب شروع میں بھی درس قرآن وغیرہ دیتا تھا، بہت ساری چیزیں پھر بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، انسان تجربات کرتا ہے تو بہت علمی بحثیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اوپر سے گزر جاتی تھی۔ جیسے نظم قرآن کی بحثیں ہیں، یہ دو صورتیں ہیں، ان کے درمیان کا ربط یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ لوگوں سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو عملی بات کریں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں، تو جو کم وقت ہے اس میں زیادہ علمی باتیں، علمی نکات شیئر کرنے کے بجائے عملی نکات بتائیں ان کو، کہ یعنی پریکٹیکل چیزیں جن پہ لوگ عمل کر سکیں، کیونکہ جب وہ چیزیں لوگوں کے عمل میں آ جائیں گی تو پھر انہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علمی نکتہ تو بھول جاتا ہے، لیکن جو چیز عمل بن جاتی ہے وہ نہیں بھولتی، اور مقصود بھی قرآن کا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عمل میں آ جائے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر یعنی مزاج یہ بن چکا ہے کہ قرآن مجید کی علمی تفاسیر کی جاتی ہیں۔ علمی تفاسیر ٹھیک ہے ایک حد تک، مطلب خاص لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، عوام الناس کے لیے عملی تفاسیر ہونی چاہیے۔ ساتویں چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید میں اصل مقصود آبجیکٹیو جو ہے درس قرآن سے وہ ابلاغ نہیں ہونا چاہیے کہ بات پہنچا دیجیے، ہمارا مقصد تھا تم تک پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہر مدرس اس کے اوپر ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی میرا کام تھا پہنچا دینا، وہ میں نے پہنچا دی ہے، اب آگے تم جانو تمہارا خدا جانے۔ نہیں، بلکہ وہ صرف انسٹرکٹر نہیں ہے، بلکہ وہ مینٹور بھی ہے، اس نے تربیت بھی کرنی ہے، اس نے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو ابلاغ یعنی پہنچانے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی، یہ مدرس کا کام ہے۔ اس پہ ایک بہت اچھی کتاب پچھلے دنوں نظر سے میرے گزری تھی، قرآن پر عمل، اور جو اس کی مصنف ان کی تو وہ اچھی کتاب تھی۔ وہ خاتون ایک مدرسہ تھی، تو انہوں نے اپنے کچھ واقعات شیئر کیے تھے کہ کیسے وہ اپنے درس قرآن کے ذریعے سے جو بھی ان کی سامعین ہیں، سامعات ہیں، ان کی کس طرح سے اصلاح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ کیا جا سکتا ہے، جیسے وعدے کی آیات ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس میں مطلب یہ کر لیا جائے، مدرس قرآن یہ کہے کہ جی اب اگلے ہفتے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ایک ہفتے میں اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی کمٹمنٹ ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو گویا اب آپ اس کو اس کی تربیت کا حصہ بھی بنا رہے ہیں نا۔ ہاں نہیں، عملی تفسیر سے مراد یہی ہے کہ عمل سے متعلق کر دینا، قرآن مجید کے احکامات کو صرف محض علمی نہ رہنے دیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کی بات آئی تو زیادہ زور اس پہ نہ دیں کہ نماز جو ہے نا وہ اس کے فقہی احکامات کیا ہیں،
اور مطلب سجدہ صاحب کی بحثیں چھیڑ دیں، یہ کریں وہ کریں، وہ ساری لکھی ہوئی ہیں، فقہاء علماء مفتیان کے نام سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اصل زور اس کے اوپر دیں بھائی نماز پڑھنی چاہیے، لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں 95%۔ میرے ایک عزیز جاننے والے وہ اس پہ بحث کرنا شروع ہو گیا، رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، یہ اس کو بحث کرنی چاہیے جو نماز پڑھتا ہو۔ آپ پہلے نماز پڑھنا شروع کر دو، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر ہم بحث کر لیں گے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ سنت ہے کہ نہیں۔ تو لوگ بحثیں کرتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یعنی فرائض چھوڑ دیتے ہیں، انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ قبلہ درست کیا جائے لوگوں کا، ان کی جہت اور ان کی ڈائریکشن درست کی جائے کہ بھائی پہلے عمل کی طرف آؤ، آپ عمل کرو، پھر اس کے بعد ہم بحث بھی کر لیں گے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا نا، اور کہا کہ خاص طور پہ فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے بندہ فجر کی نماز کی فضیلت، اس میں کتنی حدیثیں ہیں، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرے، ہاں بھئی کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ اگلے ہفتے نا ہم نے جائزہ لینا ہے کس کس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو بہت سارے قرآن مجید کے مقامات ہیں جن کو آپ لوگوں کی اس کے ساتھ اصلاح کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بہت دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں سارا زور اس پہ ہوتا ہے چند علمی نکات 10-12 میں لے کے چلا جاؤں درس قرآن کے نام پہ اور وہ لوگوں تک منتقل کر کے آ جاؤں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے۔ آخری بات یہ ہے کہ درس قرآن کا کم از کم کوئی معیار ہونا چاہیے، کم از کم کوئی معیار، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تجوید کم از کم ٹھیک ہو۔ اب ایک آدمی کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے درس قرآن دینا شروع کر دے، بہرحال یہ مناسب نہیں ہے بات۔ اور دوسرا یہ کہ بیسک عربی جانتا ہو، تھوڑی بہت عربی جانتا ہو، بنیادی عربی گرامر۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ جی نہیں، اس کے باوجود میں قرآن کا میسیج عام کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ یہ کریں کہ کوئی تفسیر پکڑ لیں۔ اب جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں، فضائل اعمال کی وہ جسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عالم دین نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کی ریڈنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو تفسیر ان کو اچھی لگتی ہے، تفہیم القرآن ہے، معارف القرآن ہے، تفسیر القرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جو بھی تفسیر ان کو اچھی لگتی ہے وہ پھر اس میں سے کسی نماز کے بعد بیٹھ کے 10-15 منٹ پڑھ دیا کریں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کا میسیج بھی پھیل جائے گا اور آپ کے اوپر بھی کوئی برڈن نہیں آئے گا، کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں جو خاص طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب ایک سافٹ ویئر ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ایزی قرآن و احادیث کے نام سے، یہ آپ اس کو گوگل کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے اس میں، ایزی قرآن و حدیث اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، علماء کی ایک جماعت نے اور اسی طرح ٹیکنیکل لوگوں کی ایک پوری ٹیم نے بڑا کام کیا ہے، مطلب پچھلے آپ کہہ لیں کہ جی کافی کوئی 10-12 سالوں سے لگی ہوئی ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ 150+ ترجمے اس میں موجود ہیں، 150+، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے اس میں تفسیریں بہت زیادہ ہیں، کوئی مطلب میرے خیال میں 60-70 تفاسیر تو ہوں گی اس میں، وہ جو اردو والی ہے۔ نہیں، موبائل نہیں ہے، یہ تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے۔ اچھا شاید وہاں پہ بھی ہو، لیکن میرے پاس میں نے اس کو نہیں کیا کیونکہ یہ بہت ہیوی ہے، 1 GB کا ہے یہ سافٹ ویئر جو ہے نا، اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی احادیث کی بنیادی کتابیں ہیں، صحیح ستہ، مسند احمد اور اس کے علاوہ بھی، اب صرف مسند احمد میں 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں، 30,000 وہ سب انہوں نے ڈال دی، ان کے ترجمے ڈال دیے، اور یہ سرچیبل جو ہے وہ مطلب، اور اسی طرح سے کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس پورے کانٹینٹ کو۔ نہیں، بخاری میں تو کم ہے، مطلب 7,500 کے قریب ہیں۔ ویسے جو احادیث ہیں نا، کوئی 60 سے 70 ہزار کے درمیان میں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن 60-70 ہزار کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ 60-70 ہزار ٹیکسٹ ہیں، متون ہیں۔ حدیث بیسیکلی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک متن، ایک ٹیکسٹ اگر 10 لوگ اس کو روایت کریں تو اس کو 10 حدیثیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو حدیث بیسیکلی ٹیکسٹ سے نہیں بنتی، نیریٹر سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیکسٹ کو اگر 100 لوگوں نے روایت کیا ہے، مختلف لوگوں نے، 100 صحابہ نے، تو اس کو 100 حدیثیں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تعداد اتنی زیادہ بن جاتی ہے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے کافی کم ہوتی ہے۔ وہ اس لیے مستشرقین عام طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ ہے تو اس میں اتنی باتیں کیسے کر لیں، وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا شمار نہیں ہوتا، اس کا سند کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے۔ نہیں، وہ آپ ایسا کریں کہ اس میں قرآن کے لیے تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے تنزیل.org، تنزیل.org یا تنزیل.info۔ ابھی تو نہیں ہے، یہاں نیٹ نہیں ہے، بہرحال میں چلا کے دکھا دیتا، تنزیل.info کے نام سے ہے۔ یہ قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے سرچ کے لیے بہت اچھی ہے۔ عموماً میں یہاں سے آیات وغیرہ کاپی کرتا ہوں، اور تراجم بھی اس پہ موجود ہیں مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، اردو میں۔ اور حدیث کے لیے جو سرچ کے لیے نا، وہ محدث.com بہت بہترین، مطلب لیٹسٹ ویب سائٹ ہے، اردو ترجمہ اس میں سے کاپی پیسٹ کرنا ہو، حدیث کو کاپی پیسٹ کرنا ہو۔ اسی طرح ایک ایپ بھی ہے 360 کے نام سے، اسلام 360، ہاں وہ بھی اچھی ایپ ہے، لیکن یہ محدث والے تو ابھی بہت ایڈوانس جا رہے ہیں نا، ابھی یہ ایپ بھی بنا رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر انس صاحب نے آپ کو میرے خیال میں پڑھایا تھا، تو انہی کا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے تراجم ہیں اس میں، پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب مختلف تراجم دیے ہیں اس میں، جیسے یہ ابن کثیر کا ترجمہ ہے، علامہ ابن کثیر کا، امام ابن کثیر کا، فتح محمد جلندری نے کیا ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے اور مطلب یہ سارے تراجم ہیں، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اشرف الحواشی ہے، شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے ترجمے دیے ہیں، مطلب تمام علماء کے، اس میں اہل تشیع کے بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبند کے بھی ہیں، جتنے بھی علماء ہیں سب کے انہوں نے تراجم جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور ہیڈنگ دی ہے، لفظی و گرامر، یعنی لفظی تراجم علیحدہ سے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظی تراجم میں مثال کے طور پہ حافظ نظر صاحب کا ترجمہ کافی معروف ہے، نظر احمد، ہاں نظر احمد صاحب کا ترجمہ شروع میں یہی آیا تھا باکسز میں، پھر میاں محمد جمیل صاحب کا ترجمہ آیا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کا آیا، انوار البیان بھی کافی معروف ہوئی تھی خاص طور پہ ایک وقت میں، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب کا ترجمہ ہے، اور ان کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہوتا ہے ساتھ میں، تو یہ اس کو آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لفظی و گرامر والے تراجم کے بعد پھر انہوں نے تفاسیر کی قسمیں کی ہیں۔ تفاسیر موجودہ ان تفاسیر کو کہتے ہیں کہ جن کے عام طور پہ جو رائٹرز ہیں وہ ابھی حیات ہیں، تو ان کو انہوں نے تفاسیر موجودہ میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تب حیات تھے جب انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا، تو ان کو بھی وہ اس میں لے آئے۔ دوسرا جو ہے وہ خواتین کی بھی تفاسیر انہوں نے کچھ ڈالی ہیں۔ تفاسیر وسطیٰ، یعنی اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، جو ان کی علماء کی تفاسیر ہیں، ان کا تذکرہ آ گیا، بہت ساری ہے، مطلب سب کی ہیں، اور تفاسیر وسطیٰ دوم ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفاسیر وسطیٰ جو ہے وہ پھر تفاسیر اولیٰ، یعنی متقدمین کی تفاسیر، خاص طور پہ جو عربی تھیں یا عربی نہیں تھی لیکن کافی پہلے لکھی گئی تھیں اردو میں شروع میں۔ پھر مصباح القرآن کے نام سے باقاعدہ انہوں نے یہ ایک کام ہوا تھا، مصباح القرآن کے نام سے کلرز میں خاص طور پہ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کو بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ ڈالا ہے۔ اس میں ایک اور کام بہت اچھا ہے، خاص طور پہ یہ جو مترادفات کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا قرآن میں لن تنالوا البر حتی، اب حتی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے،
تو وہ یہاں سے کہ یہ اردو میں اس کے مترادفات کون سے ہیں، حت الامکان، حتیٰ کہ، حت الوسط. تو اسی طرح سے مما میں جو ما ہے یہ من جانب، اور اسی طرح سے اور مطلب اس کے جتنے بھی مترادفات اردو میں، یعنی عربی کی ویکیبلری کو آپ، قرآن مجید کی جو ویکیبلری ہے اس کو آپ اردو کے ساتھ لنک کر دیں تاکہ آپ کو وہ ویکیبلری یاد نہ کرنی پڑے. پہلے سے آپ کے پاس ایک ویکیبلری موجود ہے، جب وہ لنک ہو جائے گی تو وہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اہم کام ہے ان لوگوں نے کی ہے. پھر اس کی ٹرانسلیشنز ہے، انگریزی میں ہیں، انگریزی میں پھر اس کی جو ہے وہ کمنٹریز ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ احادیث کا بھی ہے. یہ تو یہ ہے نا کہ اس طرح سے جیسے یہ رائٹ سائڈ پہ پارے ہیں، پاروں میں پھر جو ہے وہ صورتیں ہیں، جس صورت کو آپ کلک کریں گے تو وہ صورت جو ہے وہ کھل جائے گی. اسی طرح سے احادیث میں بھی احادیث کی کتابیں ہیں، مطلب صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے. لیکن حدیث کے معاملے میں محدث والوں کا کام جو ہے نا وہ زیادہ وہ لیٹسٹ بھی ہے اور وہ آسان بھی ہے اس کو کنسلٹ کرنا. یہ تو اردو میں ہے. ایک عربی میں سافٹ ویئر ہے شاملہ کے نام سے، یہ بھی نیٹ پہ فری میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شاملہ بس مطلب تھوڑا سا اگر اس کی سوجھ بوجھ حاصل کر لی جائے، عربی کے ساتھ تھوڑی بہت مناسبت ہو تو اس کو استعمال کرنا آسان ہے. اس میں بھی کچھ 70+ تفاسیر ہیں لیکن وہ سب عربی والی ہیں. جیسے یہ ہے شاشہ کہتے ہیں اسکرین کو، تو یہ قرآن مجید کی اسکرین ہے. اب اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے یہ سامنے آ گئیں تفاسیر، یہ ساری جو ہے یہ ادھر جو ہے وہ صورت شو ہو رہی ہے، جیسے سورہ الفاتحہ ہے تو یہ اس کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اگر سورہ بقرہ کو کلک کریں تو اب اس کی آیات آ گئی. اب سورہ بقرہ کی اگر 7 نمبر آیت کلک کریں تو یہ اس کی 7 نمبر آیت آ گئی. اب اس پہ آپ نے کس تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کی تفسیر مجاہد کا، تو اس کو کلک کریں تو اب یہ تفسیر مجاہد آ گئی. تفسیر جلالین کو آپ نے پڑھنا ہے اس آیت سے متعلق، یا تفسیر ابن عباس کو پڑھنا ہے، یا تفسیر قرطبی کو پڑھنا ہے. تو یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں آپ اس کو، جیسے یہ تفسیر ابن کثیر ہے تو اس آیت کے تحت وہ تفسیر ابن کثیر آ گئی. تو ایک کلک کے مطلب ڈسٹنس پہ وہ تمام تفاسیر جو ہے وہ، تو لوگوں نے بہت کام کیا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے. اویئرنیس نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھا ہمارا اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ سے ہم 31 دسمبر تک تو آپ کی یہ کلاس چلنی ہے، تو ہم اصول حدیث جو ہے نا اس کے جو بنیادی تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس کا ہم پھر آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.